وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی پہلی 35 آیات میں خواتین کے عرث کے مسائل، ان کے نکاح کے مسائل، عام خواتین، یتیم بچیاں، پروردگار عالم نے ان کے احکامات کو پروردگار عالم نے بیان فرمایا جو جاہلیت میں ان پہ ظلم ہوتا تھا، اور آج بھی مختلف صورتوں میں خواتین پہ، یتیموں پہ، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہوں، کما حق کو ہو، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا اس معاشرے میں۔ اور جو اس دور کی دوسری تہذیبیں تھیں، چاہے وہ ہندوستان کی تہذیب تھی، چاہے وہ یونان کی تھی، چاہے مصر کی تھی، چاہے عرب کی تھی، تمام تہذیبوں میں خواتین کو جو مقام پروردگار نے دیا وہ نہیں دیا جاتا تھا۔ لہٰذا سورہ النساء اس کی پہلی 35 آیات ان کے حقوق کے بارے میں، پھر آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 126 تک، ان آیات میں رسول خدا کی جو اطاعت کے حوالے سے ان کے فرامین کے مقابلے میں جو گروہ اہل کتاب کی سازشیں، پھر منافقین، پھر مختلف جنگیں، پھر رسول خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی کرنے والے افراد، یہ مختلف گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آیت نمبر 127 میں پروردگار عالم نے پھر اس سورہ کو جو اس کا موضوع تھا اسی کی طرف پلٹا کر ختمی مرتبت سے ایک جو سوال کیا جاتا تھا اس سے اس آیت کا آغاز کیا، اور اس آیت کے لب و لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آیات کیونکہ پہلے نازل ہو چکی تھیں اور خواتین کے بارے میں، خصوصی طور پہ مستضعف خواتین، یتیم خواتین، ان کے بارے میں آیات آ چکی تھیں، تو لوگوں کے ذہن میں سوالات تھے، لہٰذا وہ ختمی مرتبت کی خدمت میں آئے اور انہوں نے سوال کیا۔ اسی کو پروردگار عالم نے اس آیت کا حصہ بنایا، فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں خواتین کے بارے میں، یعنی خواتین کے حقوق کے بارے میں۔ جو آیات پہلے آئیں، ظاہر ہے اس میں ڈانٹا گیا، بہت سارے افراد اس مشکل کا شکار تھے۔ البتہ یہ لفظ جو ہے آج کل جو مجتہد فتویٰ دیتا ہے یا جو مجتہد سے سوال کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہاں پہ اپنی رائے قرآن و سنت سے جس نتیجے پہ مجتہد پہنچتا ہے، جو اس کی ریسرچ ہوتی ہے، اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے، اور جو سوال کیا جاتا ہے اس کے لیے استفتاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، ایسا نہیں ہے کہ ختمی مرتبت مجتہد کی طرح اپنا فتویٰ بیان کرتے تھے، وہ تو اللہ کا حکم ہوتا تھا، البتہ مجتہد وہ بھی اللہ کا حکم بیان کرتا ہے، لیکن وہ ادلہ میں غور و خوض کرنے کے بعد جو ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے وہ حکم ہوتا ہے۔ لیکن ختمی مرتبت ایک مجتہد کی طرح سے نہیں تھے کہ جب کوئی پوچھا جاتا ہے حکم، ختمی مرتبت اب سوچیں، اس آیت کو دوسری سے ملائیں، احادیث میں دیکھیں، وہ تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم بیان ہوتا تھا اور الہام ہوتا تھا، یا جبرائیل امین یا فرشتہ وحی آتا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں،
قل اللہ یفتیکم فیہن، ختمی مرتبت کو حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے تمہیں اللہ ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، میرا فتویٰ کیا چاہتے ہو تم، میں کون ہوتا ہوں فتویٰ دینے والا۔ یعنی در حقیقت ختمی مرتبت فرما رہے ہیں کہ ان احکام کو بیان کرنا یہ پروردگار کی ذمہ داری ہے، خود پروردگار نے قرآن میں احکامات بیان کیے ہیں، اب اس کے علاوہ مجھ سے تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا کوئی ایسی گنجائش مجھ سے نکلوانا چاہتے ہو؟ جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ انسان کو سخت لگتا ہے کوئی مسئلہ تو مثلا ایک مولانا سے یا کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی اور راستہ ملے، کہا کہ اللہ نے فتویٰ دے دیا ہے، میں فتویٰ نہیں اس میں دیتا، میں حکم بیان نہیں کرتا، خود اللہ نے حکم بیان کیے ہیں خواتین کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو چیزیں تلاوت کی جا چکی ہیں تم پر کتاب میں، احکام بیان کیے جا چکے ہیں خواتین کے، آپ ان کا مطالعہ کریں، ان میں غور و فکر کریں۔ فی یتامی النساء، یتیم خواتین کے بارے میں، خاص کر یتیم خواتین، خاص کر یتیم خواتین، البتہ سب خواتین کے بارے میں وہاں پہ احکام بیان ہوئے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو یتیم خواتین کا مسئلہ وہاں پہ پروردگار نے بیان کر دیے ہیں۔ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ خواتین کہ جن کو نہیں دیا جاتا وہ جو پروردگار عالم نے ان کے لیے فرض کیا ہے، جو ان کے حقوق ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے، پروردگار عالم نے حکم دے دیا تمہیں سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں، ان کی جو میراث ہے وہ تم نہیں دیتے ہو، پروردگار نے ان کا حق قرار دیا ہے۔ یہ ان کی شادی کے مسائل ہیں، ان کو کیونکہ بہت سارے مقامات پہ جو یتیم بچیاں ہوتی تھیں، یتیم خواتین ہوتی تھیں، اگر ان کے پاس مال و دولت ہوتا اور وہ خوبصورت ہوتی تھیں تو اس عرب معاشرے میں شادی کی جاتی تھی ان سے اس وجہ سے تاکہ ان کے مال و دولت پہ قبضہ کیا جائے، اور اگر وہ خود ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، بعض ان کے جو وارث ہوتے تھے وہ ان کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ شادی کر سکیں۔ کیونکہ اگر وہ شادی کریں گی تو ان کی ارث اور میراث وہ چلی جائے گی، اپنے ساتھ لے کر جائیں گی، لہٰذا وہ اپنے پاس ان کو رکھتے تھے، شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یعنی ہر وہ طریقہ اور حربہ استعمال کرتے تھے جاہلی معاشرے میں کہ اس خاتون کے مال کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی۔ اس آیت کے اس حصے کے دو طرح سے معنی کیے گئے ہیں۔ دیکھیں یہ ترغبون رغبہ جب یہ ان کے ساتھ آتا ہے تو اعراض اور دوری کے معنی میں ہوتا ہے، جب فی کے ساتھ آتا ہے تو رغبت اور شوق اور ایک کام کو انجام دینے کا معنی رکھتا ہے۔ لیکن آیت کے اس حصے میں وہ معذوف ہے، ان بھی نہیں ہے اور فی بھی نہیں ہے، لہٰذا مفسرین نے، مترجمین نے دونوں طرح سے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور خارج میں حقیقت میں یہ دونوں کام ہوتے تھے۔ انہیں رغبت ہوتی تھی ان سے نکاح کرنے میں جب وہ شکل و صورت اور جمال کے حوالے سے خواتین اچھی ہوتی تھیں، ان سے نکاح کرتے تھے اور نکاح کرنے کے ذریعے ان کا مال جو ہے ان کے کنٹرول میں آ جاتا تھا۔ یا دوسرا اگر معنی لیا جائے کہ ان کا مال نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے کی ان کو رغبت نہیں ہوتی، یعنی ان سے نکاح بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو آگے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، اس طریقے سے ان کا مال جو ہے اس پہ قابض ہو جاتے تھے۔ یعنی دونوں طریقے جو ہے یہ استعمال کرتے تھے اس لیے تاکہ ان کے خواتین کے مال پہ جو ہے قبضہ کیا جا سکے۔ ایک مرتبہ رغبت ہوتی تھی ان کو، وہ بھی مال کی خاطر، جب ان خواتین سے نکاح کے معاملے میں یہ بے رغبت ہوتے تھے تو وہاں بھی ان کا جو ہدف ہوتا تھا ان کے مال تک پہنچنا۔ والمستضعفین من الولدان، اور پروردگار عالم تمہیں فتویٰ دیتا ہے تم جن چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ان میں سے ایک وہ جن کو مستضعف اور کمزور بنا دیا گیا، وہ بچے، وہ وارث ہوتے تھے اپنے والد کے مال کے اور میراث کے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، ان کے حق کو کھا جاتے تھے، کہتے تھے یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، مثال کے طور پہ ان میں دفاع کی طاقت نہیں ہے، ان میں ابھی لڑنے کی توان نہیں ہے، یہ گھوڑ سواری کی ہمت نہیں رکھتے، لہٰذا ان کا کون سا حصہ ہے، ان کو تو کوئی حصہ نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا قرآن کریم نے ان کی خصوصی طور پہ بات کی ہے یتیم بچوں اور بچیوں کی۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور پروردگار عالم تمہیں
اس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی بیان کرتا ہے پروردگار عالم تمہارے لیے کہ تم قیام کرو قسط کے ساتھ یتیموں کے معاملات میں، یعنی عدل و انصاف کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، یتیموں کا تم دفاع کرو، ان کے حقوق جب اس کو لوٹا جا رہا ہے تو پروردگار عالم اس میں خصوصی طور پہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے حقوق کے قیام کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے، کیوں نہیں آپ اٹھتے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور خیر میں سے جو بھی تم انجام دیتے ہو یقیناً اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے، پروردگار علیم ہے۔ یہ انسان کو تشویق بھی دلائی جا رہی ہے اور ایک طرح کی تہدید ہے، ایک طرح سے انذار اور تخویف بھی ہے۔ جو آپ خیر انجام دیتے ہو پروردگار جاننے والا ہے، یعنی تمہیں اجر ملے گا۔ تمہیں اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب تمہارا خدا دیکھ رہا ہے کہ تمہارا یہ کار خیر ہے، تم نے یہ اچھائی انجام دی ہے، تو بس کافی ہے تمہارے لیے۔ اور جب یہ کہا کہ جب تم کوئی خیر انجام دیتے ہو تو اللہ اس کو جاننے والا ہے، یعنی توجہ رکھیں آپ۔ اگر تمہارا کام اچھا ہے اس کو پروردگار عالم جاننے والا ہے، تو اگر حقیقی معنوں میں اچھا نہ ہو تو تمہیں اس کو اچھائی کی جہت دینی چاہیے، تمہیں اچھا کرنا چاہیے، تمہاری اس میں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ جب وہ علیم ہے تو آپ اس سے نہیں چھپا سکتے۔ ممکن ہے آپ ظاہر میں انجام دے رہے ہوں کہ یہ ایک اچھا کام ہے، لیکن حقیقت میں ممکن ہے وہ اچھا کام تمہارا ہدف اور مقصد نہ۔ ممکن ہے آپ ایک یتیم بچی سے شادی کر رہے ہیں، لیکن ممکن ہے آپ کا ہدف اچھا نہ ہو۔ آپ ممکن ہے ان افراد کی حمایت کے لیے قیام کر رہے ہوں، یہ ظاہری طور پہ خیر ہے، لیکن ممکن ہے آپ کا خیر کا ارادہ نہ ہو۔ پروردگار عالم اس معاشرتی مشکل کو جو اس دور میں تھی اور آج بھی کم و بیش دیکھنے میں آتی ہے، جو یتیموں کے حقوق ہیں، جو خواتین کے حقوق ہیں، جو یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق ہیں، آج بھی بہت سارے افراد اس پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ پروردگار سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو اس برائی سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔